فجر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھنے سے فوت شدہ والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے ان پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں قائم یہ رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم و ملزوم بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی نا ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یعنی جنت میں یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ یعنی ہماری ماں کا ہے، جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ یہ حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی روح علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں۔ اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ میرے وہ بندے جو میری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کی وہ خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ محترم ناظرین، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں نکل جاؤ، تو اللہ سے رضا مند ہے اور اللہ تجھ سے رضا مند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضب ناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں۔ تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے، پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہیں، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی پچھڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ اپنے سے پہلے موجود مومنین سے اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہیں۔ پھر انہی میں سے چند ارواح آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ تو جہنم میں گیا ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم
برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجئے اور اس پر اس کو موت دیجئے۔ اس طرح ان پر گنہگار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک اللہ عالمی مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان لائے میں ان کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کو اولاد اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور صدقے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا۔ یہاں اللہ عز و جل ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا، اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں یا کوئی گناہ والے اعمال اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم و غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا۔ انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گی۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دونوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے گی۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں دن اور فلاں فلاں جگہ ہماری مغفرت فرمائی تھی، اسی طرح کہ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی و محبت سے اور مسکرا کر بات کیا کرتے تھے، تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے، مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرماتے تھے۔ امام اسکلائی نے فرمایا یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہنسا کرتے تھے، اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو یہ آگاہ کیا کہ روز معاشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت پہ بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر واقعہ کا خوب حوال بیان کیا۔ بہاری شریف اور مسلم شریف میں یہ متفق علیہ حدیث مبارک یوں بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا
जहन्नम से बाहर निकलेगा। चुनाचे अल्लाह ताला इससे फरमाएगा जा जन्नत में दाखिल हो। जब वो जन्नत में दाखिल होगा तो इसे गुमान गुजरेगा कि शायद ये भरी हुई है। चुनाचे वो वापस लौट कर अर्ज गुजार होगा, ए रब वो तो भरी हुई है। बस अल्लाह ताला इससे फरमाएगा जा जन्नत में चला जा। लिहाजा वो जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत में जाकर इसे फिर गुमान गुजरेगा कि शायद ये भरी हुई है। बस वो फिर लौट कर फिर अर्ज करेगा, ए रब मैंने तो वो भरी हुई पाई है। चुनाचे अल्लाह ताला इसे फरमाएगा जा और जन्नत में दाखिल हो जा, क्योंकि तेरे लिए जन्नत में दुनिया के बराबर बल्कि इससे 10 गुना ज्यादा हिस्सा है। या फरमाया तेरे लिए 10 दुनियाओं के बराबर हिस्सा है। वो अर्ज करेगा, ए अल्लाह क्या मुझसे मजाक करता है या मुझ पर हंसता है? अल्लाह के तू हकीकी मालिक है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने देखा कि इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक नजर आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, यह अहले जन्नत के सबसे कम दर्जे वाले शख्स का हाल है। हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा वो गिरता पड़ता और घसीटता हुआ दोजख से इस हाल में निकलेगा कि दोजख की आग से इसे जलाई होगी। फिर जब दोजख से निकल जाएगा तो फिर दोजख की तरफ पलट कर देखेगा और दोजख से मुहातब होकर कहेगा कि बड़ी बाबरकत है वो जात जिसने मुझे तुझसे निजात दी और अल्लाह ताला ने मुझे वो नेमत अता फरमाई कि अव्वलीन व आखरीन में से किसी को भी वो नेमत अता नहीं फरमाई। फिर इसके लिए एक दरख्त बुलंद किया जाएगा। वो आदमी कहेगा, ए मेरे परवरदिगार मुझे इस दरख्त के करीब कर दीजिए ताकि मैं इसके साया को हासिल करूं और इसके फलों से पानी पीऊं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए इब्ने आदम अगर मैं तुझे ये दे दूं तो फिर इसके अलावा और कुछ तो नहीं मांगेगा? वो अर्ज करेगा कि नहीं है मेरे परवरदिगार। अल्लाह ताला इसके अलावा और ना मांगने का मुआहदा फरमाएंगे और अल्लाह ताला इसका अजर कबूल फरमाएंगे, क्योंकि वो जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देख चुका होगा कि जिस पर इसे सब्र ना होगा। अल्लाह ताला इससे दरख्त के करीब कर देंगे, वो इसके साए में आराम करेगा और इसके फलों के पानी से प्यास बुझाएगा। फिर इसके लिए एक और दरख्त ज़ाहिर किया जाएगा जो पहले दरख्त से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। वो आदमी अर्ज करेगा, "ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं इसका साया हासिल कर सकूं और इसका पानी पीऊं और इसके बाद मैं और कोई सवाल नहीं करूंगा।" अल्लाह फरमाएंगे, "ऐ इब्ने आदम क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू मुझसे कोई और सवाल नहीं करेगा? और अब अगर तुझे इस दरख्त के करीब पहुंचा दिया तो फिर तू और सवाल करेगा?" अल्लाह ताला फिर इससे इस बात का वादा लेंगे कि वो और कोई सवाल नहीं करेगा। ताहम अल्लाह ताला के इल्म में वो माजूर हो गया, क्योंकि वो ऐसी ऐसी नेमतें देखेगा जिस पर वो सब्र ना कर सकेगा। फिर अल्लाह ताला इसको दरख्त के करीब कर देंगे और वो इसके साए में आराम करेगा और इसका पानी ये पिएगा। फिर इसे जन्नत के दरवाजे पर एक दरख्त दिखाया जाएगा जो पहले दिन दोनों दरख्तों से ज्यादा खूबसूरत होगा। वो आदमी कहेगा, मेरे रब मुझे इस दरख्त के करीब फरमा दीजिए कि ताकि मैं इसके साए में आराम करूं और फिर इसका पानी पीऊं और इसके अलावा कोई और सवाल नहीं करूंगा। फिर अल्लाह ताला इस आदमी से फरमाएंगे, ए इब्ने आदम क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू इसके बाद और कोई सवाल नहीं करेगा? वो अर्ज करेगा, हाँ है मेरे परवरदिगार, अब मैं इसके बाद इसके अलावा और कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह इसे माजूर समझेंगे, क्योंकि वो जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देखेगा जिस पर वो सब्र नहीं कर सकेगा। फिर अल्लाह ताला इसे इस दरख्त के करीब कर देंगे। जब वो इस दरख्त के करीब पहुंचेगा तो जन्नत वालों की आवाजें सुनेगा। तो वो फिर अर्ज करेगा, मेरे रब मुझे इसमें दाखिल कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए इब्ने आदम तेरे सवाल का कौन सी चीज रोक सकती है? क्या तू इस पर राजी है कि तुझे दुनिया और दुनिया के बराबर दे दिया जाए कि वो ए रब ए रब्बुल आलमीन तू मुझसे मजाक करता है? ये हदीस बयान करके हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु हंस पड़े और लोगों ने फरमाया कि तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं क्यों हंसा? लोगों ने कहा कि आप किस वजह से हंसे? फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह हंसे थे। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन के हंसने की वजह से जब वो आदमी कहेगा आप रब्बुल आलमीन होने के बावजूद मुझसे मजाक फरमा रहे हैं, तो अल्लाह फरमाएंगे मैं तुझसे मजाक नहीं करता मगर जो चाहूं करने पर कादर हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हमें भी इस दुनिया की आजमाइश में कामयाब व कामरान फरमाकर जन्नत में दाखिल फरमाए
اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد مردے کو تین چیزوں فائدہ پہنچاتی ہے: صدقہ جاریہ، پھیلایا ہوا علم، اور صالح اولاد کی دعائیں مغفرت۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب عنائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شرکت کروں، اور اس لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں مشورہ لوں۔ فرمایا، کیا حکم ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے ان سے پوچھا، تمہاری والدہ زندہ ہے؟ جاہمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں زندہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر جاؤ اور انہیں کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت انہی کے قدمے میں ہے۔ رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجئے، ان کی خدمت کیجئے اور ادب و احترام سے پیش آئیے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے جنانہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحبہ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے ذیل کی باتوں پر کاربند رہیے۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں برابر کرتے رہیے۔ قرآن پاک نے مومنوں کے لیے یہ دعا سکھائی ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب ایمان والوں کو اس روز معاف فرما دے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے، یہ کیوں کر ہوا؟ خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اور خدا نے ان کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، صرف تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہیں: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا اس کا پھیلایا ہوا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرا وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ والدین کے لیے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وصیت کو پورا کیجیے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوں گے، اپنے خدا سے کچھ عہد کیا ہوگا، کوئی نظر مانی ہوگی، کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا، ان کے ذمے کسی کا قرضہ رہ گیا ہوگا، ادا کرنے کا موقع نہ پا سکے ہوں گے، مرتے وقت کچھ وصیتیں کی ہوں گی، اپنے آپ امکان بھرے ان سارے کاموں کو پورا کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی، کیا میں ان کی طرف سے یہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کرو۔ باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرتے رہے، ان کا احترام کیجیے، ان کو اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک کیجیے، ان کی راہ۔ پروردگار، اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہیں، خدایا میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، تو اپنے کرم سے ان کو صحیح کر دے۔ محترم ناظرین، یقیناً آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریے۔ السلام علیکم۔